بصیرت حسنین شریفین پڑھ رہا تھا، مولانا محمد نافع، انہوں نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو باقاعدہ بیعت کیا. کو سمجھ میں آئی بات؟ باقاعدہ بیعت فرمایا حضور نے ان کو بچپنے میں دونوں کو. یہ بیعت کس چیز کی تھی؟ یہ بیعت اسی کی تھی کہ پہلے تم میرے نواسے ہو، وہ اپنی جگہ، میرے محبوب ہو وہ اپنی جگہ، لیکن مجھے نبی تسلیم کرو اللہ کا، میری نبوت پر ایمان لاؤ اور میرا کلمہ پڑھو، پھر نواسے ہونے کا شرف بھی اور اونچا ہو جائے گا، اہل بیت کا فرد ہونے کی درجات بھی اونچے ہو جائیں گے، اور اللہ کا جو سرٹیفکیٹ ساتھ لگ جائے گا رضی اللہ عنہ، اس دائرے میں آ جاؤ گے. یہ سب سے اونچا دائرہ ہے. یہ وہ دائرہ ہے جن سے حساب نہیں، حساب کتاب نہیں، محشر میں ان سے حساب کتاب نہیں ہے. ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے. اللہ نے ان کو آزما لیا، دنیا میں آزما لیا، ہر لمحے پر آزما لیا، قدم قدم پر صحابہ کو آزما لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ہم نے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا. کن کا؟ صحابہ کا. اس میں سیدنا حسین شامل ہیں، ہم شامل سمجھتے ہیں. ہم تو ہمارا ایمان ہے، ہم محبت کے اسی درجے پر ان پر فائز سمجھتے ہیں. شرف صحابیت میں ہم ان کو اسی درجے پر فائز سمجھتے ہیں جس میں باقی صحابہ شامل ہیں. ہم اس سے زیادہ غلو نہیں کرتے. شہادت یہ ان کا تیسرا بڑا اعزاز ہے. باپ علی ہو اعزاز ہے نا، کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تیرا باپ ابوذر بخاری، تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرا باپ ابوذر بخاری. ابوذر بخاری کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے اس کا باپ عطا اللہ شاہ بخاری. یہ اعزاز کی بات ہے نا کہ ایک نیک آدمی کا بیٹا اگلا نیک. تو مجسس سے آکار کو بھی نسبت ہے اپنے باپ سے، ظاہر ہے میں اس کا بیٹا ہوں. تو سیدنا علی کا بیٹا ہونا کوئی چھوٹا سا اعزاز ہے بھائی؟ عشرہ مبشرہ کی اولاد ہے. سیدنا علی مرتضیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان کے فرزند ارجمند ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہیں. آپ نے ان کی تحنیک فرمائی ہے. دیکھو آپ کسی بزرگ کو بلا کر اپنے بچے کو گھٹی ڈلواتے ہو، کانوں میں اذان کہتے ہو. اگر میرے اور آپ کے اپنے اولاد کے کان میں اذان دینے کا یہ اثر ہے کہ آپ کا بچہ اللہ اللہ سیکھ جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے اذان کی برکت سے، کیونکہ یہ اس کے اندر بلٹ ان سافٹ ویئر جو ہے نا، فطرت جو ہے، یہ اذان اس سے میچ کرتی ہے، تکبیر اس سے میچ کرتی ہے. جب اسی لیے حکم ہے کہ کان میں پہلے اذان کہو پھر دوسرے میں اقامت کہو. تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل گواہی دیتا ہے، وہ بول نہیں سکتا، اس کی روح گواہی دیتی ہے کہ جو میں سن رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. میں نے اسی چیز کی گواہی اللہ سے عالم ارواح میں کی، اسی چیز کی گواہی دی تھی. اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا عالم ارواح میں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، تمہیں بنی آدم یاد ہے میں نے تم سے عہد لیا تھا. اللہ میں نے ہم سے بتایا ہمیں کہ تم سے ہم نے عہد لیا تھا. وہ یہی عہد تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانو گے، شیطان کے پیچھے نہیں چلو گے. یہ ہماری ارواح سے. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس عہد کی تجدید ہو جائے. پیدائش کے وقت ہی اس کو پتا ہے، اس کے سافٹ ویئر میں وہ بات ڈال دی جائے، ری ایکٹیو کر دیا جائے، ایکٹیویشن ہو جائے اس کی سافٹ ویئر کی، وہ ورکنگ میں آ جائے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے کانوں میں اذان دی ہوگی اور تکبیر کہی ہوگی، ذرا تصور کیجئے، زبان نبی کی اور سماعت حسن اور حسین کی، ہاتھ نبی کے اور شہد اور کھجور کی گھٹی حسین کے منہ میں، اپنا لعاب منہ میں چبا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ میں کھجور کو چبا کر، اچھی طرح چبا کر باریک کر کے وہ لعاب جو ہے وہ حسنین کے منہ میں ڈالا. کوئی برکت ہے اس کی؟ وہ کوئی سمجھ میں آتی ہے برکت؟ جو آج کے بابا پکوڑی شاہ صاحب کی برکت ہے
تو محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نطق مبارک سے کوئی برکت نہیں نکلی. حسنین کریمین کے اندر یہ گھونٹ گھونٹ برکت اتری ہے. علماء نے لکھا ہے, دونوں کے حلیے لکھے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اصل اولاد تو ہے نہیں, وہ تو بچپن میں وفات پا گئی. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے جو محبت ہے وہ بے پناہ محبت حضرات حسنین کو نصیب ہوئی. ساری محبت کا سیلاب انہی کی طرف بہ گیا. اتنی محبت فرمائی, اتنی محبت فرمائی, چومتے تھے, کندھوں پر بٹھا کے سواری کرتے تھے, کھیلتے تھے, بچے شرارت کرتے تھے, اس سے خوش ہوتے تھے. حتیٰ کہ نماز جیسی عبادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سجدے میں تاخیر کر دیتے, بعض اوقات رکوع سے اٹھنے میں تاخیر فرما دیتے, صرف ان کے لیے. تو یہ محبت کی بے پناہی ہے نا جی, بے پناہ محبت ہے.